بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزار اردو سیکنڈ ایئر، اس میں ایک سبق ہے ہم سفر، اور یہ ماخوذ ہے جنم کہانیوں سے. مصنف کا نام انتظار حسین ہے. پیپر میں 8 نمبر کا خلاصہ آتا ہے، تو ہم سفر کا خلاصہ پیپر میں اکثر آتا ہی رہتا ہے. 2 نمبر تعارف مصنف کے ہوتے ہیں اور 6 نمبر خلاصے کے. تو تعارف مصنف میں انتظار حسین صاحب کے بارے میں یہ لکھنا ہوگا: ہم سفر جدید افسانہ نگار انتظار حسین کی قلم کی تخلیق ہے. انتظار حسین ایک علامتی افسانہ نگار ہیں، یعنی 1960 میں انہوں نے علامتی افسانہ نگاری کا آغاز کیا، جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد تہذیبی روایات کو برقرار رکھا اور اردو افسانے کو جدت کی راہ پر گامزن کیا. جدت بولتے ہیں جدید راستے پر. ان کے افسانوں کا موضوع انسان ہے اور انسان کے اندر پائی جانے والی مختلف جہتوں کو اجاگر کرنا ان کا مقصد. ان کے یہاں بیانیہ، تمثیلی اور علامتی ہر قسم کے افسانے ملتے ہیں. ان کی تصانیف میں آگے سمندر ہے، بستی، چاند گہن، دن، آخری آدمی، خالی پنجرہ، کچھوے، کنکرے اور گلی کوچا. پیپر میں جو اس کے MCQs آتے رہتے ہیں، ایک تو یہ کہ افسانہ ہم سفر میں لاہور کے اس علاقے کا ذکر کیا گیا ہے، ماڈل ٹاؤن کا. افسانہ ہم سفر میں بس کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی؟ بس کو اصل میں زندگی سے تشبیہ دی گئی. اردو ادب میں علامتی افسانہ نگار کا بانی ان کو سمجھا جاتا ہے انتظار حسین کو. انتظار حسین کے افسانوں کا اہم موضوع یاد ماضی. ہم سفر کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ ایک علامتی افسانہ ہے. یہ افسانہ ہم سفر کا مرکزی کردار ایک نوجوان ہے. سبق ہم سفر ان کی تحریر ہے انتظار حسین کی، اور یہ ماخوذ ہے جنم کہانیاں. امتیاز علی تاج کا شاہکار ڈرامہ انارکلی، اور امتیاز علی تاج جو ہیں وہ انارکلی جو ڈرامہ ہے 1922 میں شائع ہوا. اس کے بعد یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انسان میں پائی جانے والی ارادے کی کمزوری اور ایک غیر مستقل مزاجی کی عکاسی کرتی ہے. قصہ کچھ یوں ہے: شام کا وقت ایک شخص جو ہے بس اسٹاپ پر اپنی بس کا انتظار کر رہا تھا. بہت سے لوگ وہ تو بس پر سوار ہو رہے تھے، لیکن اس کی بس نہیں آ رہی تھی. باقی تو تمام بسیں آ رہی تھیں اور ایک ایک کرتے کرتے تمام لوگ تو بس پہ سوار ہو رہے، لیکن یہ اکیلا کھڑا ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ ایک خالی سی گاڑی آ رہی ہے، اس میں سیٹ بھی ہے، اس میں وہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن بعد میں اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے جب ایک اور شخص، جب نوجوان لڑکا ایک اور چڑھتا ہے، بس پہ سوار ہوتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کیا یہ بس ماڈل ٹاؤن جائے گی؟ کنڈکٹر کہتا ہے کہ ہاں. اب یہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھے تو ماڈل ٹاؤن نہیں جانا، میرا رخ جو ہے وہ تو الگ ہے. پہلے تو وہ اگلے اسٹاپ پر اترنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ وہاں دوسری بس بآسانی ملے گی بھی یا نہیں، اس لیے وہ اپنا اس ارادے کو ترک کر دیتا ہے. بالآخر وہ اپنے آپ کو مجبور پا کر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آخری اسٹاپ تک جائے گا اور پھر کوئی فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں.
ایسے جو ہے گاڑی جا رہی ہے، یہ لوگ جو ہے ان کو جو ہے گاڑی میں بس میں نظر آتے ہیں. حدیر پر عمر جو ہے وہ اخبار پڑھ رہا ہے، ایک بزرگ بابا، اور جو ایک نوجوان جو ہے نا اوپر بیٹھتا ہے، سوار ہوتا ہے بس میں. سوچنا بھی ہے کہ ہنر ہے، کیا کروں، پریشان تو ہے، گاڑی میں اتنا رش. پھر اچانک اس کو اپنا ایک دوست خالد یاد آتا ہے. اس سبق میں نعیم پتھر شریف کالیہ کا بھی ذکر ہے جو اس کے دوست تھے. اب سوچتے ہیں کہ اگر کاش خالد اگر ہوتا، مال ٹاؤن میں رہ رہا تھا، چلو رات اسی کے گھر میں جو ہے بسر کر لیتا. لیکن آج کل وہ تو امریکہ جا چکا ہے. اور پھر اس کو جو نا اپنے دوسرے دوست بھی یاد آتے ہیں جو جاب کے سلسلے میں جا چکے ہوتے ہیں. اور اب جو ہے اس نے اپنے پاکستان میں رہ جانے کا بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو سفر کرنا بھی اتنا مشکل ہے. اور اس کو وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب بہت سے لوگ مہاجرین ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے اور ٹرین میں جو انہوں نے سفر کیا تھا کتنی مشکلوں کے ساتھ آئے تھے. اب وہ سوچتا ہے کہ کاش میں بھی چلا جاتا، اور یہاں پہ سفر کرنا ہی اتنا مشکل ہے. اتنے میں کنڈکٹر آتا ہے اور ٹکٹ مانگتا ہے سب سے. پہلے تو اس کا جو ہے ضمیر اس کو یہ کہتا ہے، ضمیر اور نفس میں ایک جنگ سی ہے. بددیانتی اس سے ٹکٹ نہ لینے پر جو اکساتی ہے کہ ٹکٹ نہ لیا جائے. کون سا جو ہے کنڈکٹر کو معلوم ہے، لیکن اس کا ضمیر اسے کرایہ لینے پر جو ہے نا ابھارتا ہے. اور کنڈکٹر کو وہ 1 روپیہ تو دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ میں کہاں سے میں نے سوار ہوا ہوں. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے آخری بس سٹاپ پر جانا ہے. جتنا اس کا کرایہ بنتا تھا اس سے کم کنڈکٹر جو ہے وہ کرایہ لیتا ہے اس سے. اور پھر وہ آس پاس مسافروں کو دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. اور ایک اور جو اس کا ہم سفر ہے وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر سویا ہوا ہے. اس کو جب دیکھتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے تو خاموشی سے وہ پیسے جو ہے اور ٹکٹ اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے. پہلے تو سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ہم غلط گاڑی میں سوار ہیں. پھر سوچتا ہے کہ نہیں، لوگ تو صحیح گاڑی پر سوار ہیں، میں اکیلا ہی غلط گاڑی پر سوار ہوں. آگے جو ہے ایک ٹریفک جام تھی. یہ دیکھتا ہے کہ ایک بے جتا ٹانگے کا حادثہ ہوا ہے اور کچھ گاڑیاں ایسے گزر رہی تھی جس کی وجہ سے پورا جو ماحول ہے وہ آلودہ ہوا ہے اس کی دھوئیں کی وجہ سے. اب وہ سوچتا ہے کہ گاڑی تو صحیح سمت جا رہی ہے، اگر غلط ہوں تو میں ہوں. کوئی بھی گاڑی غلط سمت میں نہیں ہوتی، انسان ہی غلط بس پہ سوار ہو جاتے ہیں. اور وہ جب وہ دیکھتا ہے اپنے اس دوست کو جو اس کا ہم سفر ہے اور اس کا ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اس کو کتنی پیاری نیند آ رہی ہے اور کتنے سکون میں ہے. اور بس میں مسافروں کا کھچتانی ہے، بہت سے مسافر اتر رہے ہیں بس سے اور کچھ بس میں سوار ہو رہے ہیں، لیکن یہ کتنا ہی پرسکون سویا ہوا ہے. اس قسم کی بہت سی فکریں اس کے ساتھ ساتھ بس میں سفر کر رہی تھی. اور لوگ ایسا ایسا جو ہے بس سے اتر رہے تھے. آخر میں صرف اور صرف یہ اور اس کا دوست وہ رہ جاتے ہیں جو ہم سفر ہے. گاڑی جو ہے نا بہت ہی تیزی سے رواں دواں ہے
اور آخری بس اسٹاپ پر جو ہے اترتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر اتر بھی جاؤں راستے میں، اس کی تو نیند خراب ہو جائے گی، چلو اس کو تو سونے دیں۔ آخری اسٹاپ پر پہنچ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ خلاصہ، ایک ایسی کہانی جو انسان میں پائی جانے والی ارادے کی کمزوری اور غیر مستقل مزاجی کی عکاسی کرتی ہے۔ افسانہ نگار نے علامتی طور پر ایک شخص کا سفر کیا جو غلط بس میں سوار ہو جاتا ہے۔ دوران سفر اس کے ذہن میں مختلف خیالات کا جوار باٹا اٹھتا رہتا ہے۔ وہ کسی ایک خیال کو بھی عملی جامہ نہیں پہنا پاتا۔ اسے یہ احساس کہ کچھ دیر کے بعد ہو جاتا ہے کہ وہ غلط بس میں سوار ہے، لیکن بس کی رفتار اور رش کی وجہ سے وہ کوئی قدم نہیں اٹھا پاتا۔ بس ماڈل ٹاؤن کی تھی۔ جب اسے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ایک نوعمر لڑکا بدحواسی کے عالم میں پوچھتا ہے کہ کیا یہ بس ماڈل ٹاؤن جائے گی، پہلے تو وہ اگلے اسٹاپ پر اترنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ وہاں سے دوسری بس بآسانی نہیں مل سکے گی۔ جیسے جیسے اسٹاپ گزرتے جاتے ہیں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ بالآخر وہ اپنے آپ کو مجبور پا کر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آخری اسٹاپ تک جائے گا اور پھر کوئی فیصلہ کرے گا۔ ماڈل ٹاؤن کے ذکر سے اس کو اپنے دوست یاد آتے ہیں جو امریکہ جا چکے ہیں۔ کنڈکٹر کی تاخیر آنے کی وجہ سے اس کے اندر ضمیر اور نفس کی ایک جنگ شروع ہوتی ہے۔ بددیانتی اسے ٹکٹ نہ لینے پر اکساتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا۔ کنڈکٹر کو کرایہ تو دیتا ہے لیکن کم دیتا ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ مختلف مقامات پر سوار ہونے والوں کی بے قراری اور اترنے والوں کی بدحواسی، سیٹوں پر بیٹھنے کے لیے مسافروں کی کھچتانی اور کسی مسافر کی زبانی کہیں کی کہانی سب سنتا اور دیکھتا رہتا ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ وہ غلط بس میں سوار ہو گیا ہے اور میں سب کو بتا دوں کہ ہم غلط بس میں سوار ہیں، لیکن کہا کہ لوگ تو صحیح سفر پہ ہیں اور صحیح بس پر سوار ہیں۔ لیکن اب اسے احساس ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط تو مسافر ہوتے ہیں، بس تو اپنے ہی راستے پر چلتی ہے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ کوئی ہم سفر نہیں، کیونکہ دیگر افراد تو اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں جبکہ وہ تنہا ہی غلط راستے پر چل رہا ہے۔ منتشر افکار کے ساتھ اس سفر کے ساتھ ساتھ بس کا سفر بھی جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ مسافر ایک ایک کر کے اتر جاتے ہیں۔ بس میں صرف وہ یا پھر اس کا مدہوش ہم سفر باقی رہ جاتا ہے جو اس کے دھکتے کاندھے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ یہ مختصر سا سفر حیات انسانی سے بھرپور مماثلت رکھتا ہے جس کا ذکر افسانہ نگار نے بھی کیا ہے۔ انسانی زندگی کا سفر بھی مختلف احساسات و جذبات اور فیصلوں کی کشمکش کا نام ہے جس کو طے کرنے کے لیے صحیح وقت پر صحیح قدم کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور بھی ہم نے بہت سے لیکچر جو ہیں اپلوڈ کر چکے ہیں اور کچھ پی ایس ٹی بھی کام کیا ہے، اس کی کچھ ایم سی کیوز وغیرہ، ایسے اردو کی بھی ایم سی کیوز وغیرہ۔ اس کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں، اور کمنٹس کرتے رہا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔